السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ شب قدر، لیلۃ القدر، رمضان المبارک کی نورانی آغوش میں پوشیدہ، لہلہاتی، جگمگاتی، نورانیت سے منور، روحانیت سے معطر، بابرکت رات ہے، جسے خود خالق کائنات نے لیلۃ القدر فرمایا کہ یہ شرف و برکت والی رات ہے۔ اسی شب مبارک میں کلام الہی کے نزول کی ابتدا ہوئی۔ اسی شب میں یہ کلام لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا، جبکہ کل قرآن مجید کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رفتہ رفتہ حسب مصلحت خداوندی تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل کیا گیا۔ سب سے پہلی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی ماہ مبارک یعنی رمضان مبارک کی آخری عشرہ کی کسی طاقت رات میں نازل ہوئی، وہ بھی انہی طاقت راتوں میں سے کوئی برکت والی رات ہے۔ لہذا آیات کریم صاف ارشاد فرما رہی ہے کہ یہ رات معمولی رات نہیں بلکہ وہ رات ہے جس میں کلام ربانی کے نزول کی ابتدا ہوئی۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم نے کیا جانا کیا ہے شب قدر، یعنی یہ رات کیسی بزرگیوں اور شرافتوں اور فضیلتوں والی رات ہے اور اپنی جلوہ میں کیسی کیسی عظمتوں کو لے آتی ہے، یہ کسے معلوم ہے۔ خطبات عرب خصوصاً قرآن مجید کے اسلوب بلاغت کے مطابق زیادہ شوق پیدا کرنے کے لیے سوال قائم کیا جا رہا ہے، پھر خود ہی اس کا جواب مرحمت ہوتا ہے، اور جواب میں لیلۃ القدر کو دہرانا محض اس کی اہمیت و عظمت کے اظہار کے لیے چنانچہ جواب دیا گیا ہے۔ یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اجر عبادت اور ثواب طاعت کے اعتبار سے اس ایک رات کا عمل خیر اور کار، اطاعت و ثواب اور بندگی رب الارباب ایسے 1000 مہینوں کے عمل خیر و طاعت سے افضل و بہتر ہے جس میں شب قدر شمار نہ ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ امتوں کے ایک اطاعت گزار بندہ مومن کا ذکر فرمایا، وہ تمام رات عبادت میں گزارتا تھا اور تمام دن جہاد میں مصروف رہتا تھا۔ اس بندہ مومن نے اسی طرح 1000 مہینے بسر کیے۔ مسلمانوں کو اس پر تعجب بھی ہوا اور اس کی عبادت و ریاضت پر شک بھی آیا۔ اس پر یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی اور مسلمانوں کو شب قدر مرحمت فرمائی گئی، جو اجر و ثواب کے اعتبار سے 1000 کے مسلسل امور طاعت سے کئی افضل و بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب پر کرم بلائے کرم ہے کہ آپ کی امتی شب قدر صرف ایک رات طاعت و عبادت میں گزارے اور ان کا ثواب پچھلی امت کے 1000 ماہ عبادت کرنے والے افراد سے کئی زیادہ ہے۔ عبادتوں کا ثواب یوں ہی معمولہ کیا کم ہوتا ہے، لیکن جب یہ رات نزول قرآن کی سالگرہ والی رات آتی ہے تو اجر بھی بڑھ کر 1000 گنا ہو جاتا ہے۔ حساب سے 1000 مہینوں کے تقریباً 83 سال ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مراؤ اس سے کوئی عدد متعین نہ ہو، بلکہ محاورہ عرب کے مطابق کہ وہ کسی بڑی تعداد کا تصور دلانے کے لیے 1000 لفظ بولتے تھے۔ محض تکسیر عد مراد ہو تو اس صورت میں مطلب یہ ہوا کہ اس ایک رات میں عمل خیر کا ثواب اتنا کثیر در کثیر ہے کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں۔ آیات کریمہ میں ملائکہ سے مراد ملائکہ رحمت اور الروح سے مراد روح العامی یعنی فرشتہ اعظم حضرت جبرائیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب شب قدر آتی ہے تو جبرائیل فرشتوں کو ایک جم غفیر کے ساتھ زمین پر آتے ہیں اور
گروہ ملائکہ پر اس بندہ مومن کو جو کھڑا ہے یا بیٹھا ہے اور ذکر الہی سے مشغول ہوتا ہے سب کو سلام کرتے ہیں اور ان کے حق میں دعائے مغفرت اور التجائے رحمت کرتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ ان سے مصاحفہ بھی کرتے ہیں، جبکہ صوفیاء کرام سے اس کی علامت یہ منقول ہے کہ اس بندہ عبادت گزار کے بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل ایک عجیب سے کیفیت میں سرشار ہو جاتا ہے اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، یعنی ملائکہ رحمت و مغفرت اور حضرت جبرائیل کا یہ نزول از خود نہیں ہوتا بلکہ تمام ترامر الہی کی تعمیل میں ہوتا ہے۔ انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ زمین کے اطراف اکناف میں اس کے مشارق مغارب میں پھیل کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی زیارت کرو، انہیں سلامتی و عافیت کی خوشخبریاں پہنچاؤ اور نوید رحمت سناؤ، ان سے مصاحفہ کرو، ان کے حق میں دعائیں غفور عافیت اور التجائے بخشش اور مغفرت کرو۔ جو یاد الہی میں مصروف رحمت حق سے لو لگائے بیٹھا ہے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک، یعنی شب قدر میں نازل ہونے والی رحمتیں اور برکتیں، اور یہ روح پرور اور ایمان افروز کیفیتیں رات کسی خاص حصے کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ رات بھر صبح کے طلوع ہونے تک برابر جاری اور ساری رہتی ہیں۔ ساری رات رحمت باری پکار پکار کر اپنے بندوں کو بلاتی اور گہر مقصود سے ان کے دامن بھرنا چاہتی ہے۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔